بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ یہ آیت نازل ہوئی جب سریہ نے گمان کیا، یعنی وہ لشکر نے گمان کیا کہ وہ گناہ سے اگر بچے رہیں تو ان کے لیے اجر حاصل نہیں ہوگا، انہیں اجر نہیں ملے گا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، بے شک جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی، کیا مطلب فارقوا اوطانہم، اپنے وطنوں سے الگ ہو گئے، اپنے وطنوں سے جدا ہوئے۔ یہ ہاجروا کی وضاحت۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، لِإِعْلَاءِ دِینِهِ، جہاد دین کی بلندی کے لیے۔ اگر نیت ٹھیک نہ ہو تو کچھ فائدہ نہیں، کچھ فائدہ نہیں۔ بہادری دکھانے کے لیے وہ بھی کیا، ٹھیک ہے، ریاکاری کے لیے وہ بھی کیا، ہاں اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے وہ حقیقت میں جہاد ہے۔ وہ کیا ہے؟ یاد ہے جو گھر سے نکلے نہیں، گھر میں رہ گئے، لیکن نیت تھی کہ ہم بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائیں، ہم بھی دین کی بلندی کے لیے جہاد کریں، لیکن ان کو مرض نے روک دیا۔ نیت اچھی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی تمہارے ساتھ شریک ہیں، وہ بھی، یعنی انہوں نے سفر بھی نہیں کیا، انہوں نے وادی کو بھی طے نہیں کیا، مگر وہ تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے ہاں وہ تمہارے ساتھ شریک ہوئے، یعنی ان کو بھی برابر کا اجر ملے گا۔ کس وجہ سے؟ کہ ان کی نیت ٹھیک تھی۔ ایک جہاد کر کے محروم ہو رہا ہے، ایک گھر میں بیٹھے پا رہا ہے، وہ جہاد کر رہا ہے دکھانے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، بہادری غیرت دکھانے کے لیے۔ ایک جہاد کر رہا ہے اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے۔ تو ایک گھر میں بیٹھا یہ نیت کرتا ہے اور کسی وجہ سے عذر ہے وہ نہیں جا سکتا، تو اسے گھر میں بیٹھے ثواب ملتا ہے، اور اس کے اچھی نیت نہ کرنے کی وجہ سے میدان جنگ میں ہو کر بھی اجر نہیں ملتا۔ تو جو وجاہدوا فی سبیل اللہ، انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، لِإِعْلَاءِ دِینِهِ، اس کے دین کی کو بلند کرنے کے لیے، دین کو یہ بتا دیا کہ فی سبیل اللہ، فی آگے کہا لِإِعْلَاءِ دِینِهِ، اشارہ بیادہ الی ان فی بمعنی لام التعلیل، شارع نے اس کے ساتھ، یعنی اس عبارت کے ساتھ، لِإِعْلَاءِ دِینِهِ کے ساتھ اشارہ کر دیا کہ یہاں فی جو ہے بمعنی تعلیل ہے، اس کے یہ فی ظرف کے معنی میں نہیں ہے، یہ علت کے معنی میں ہے، کہ جنہوں نے جہاد کیا کس کے لیے؟ اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے۔ اور سبیل بمعنی الدین، اس لیے کہا لِإِعْلَاءِ دِینِهِ، لِإِعْلَاءِ یہ پیچھے بھی گزر چکا ہے، سبیل بمعنی کیا ہے؟ دین۔ اور بے شک کلام میں مضاف کا حذف ہے، کلام میں مضاف کا حذف ہے، وہ کیا کہ وجاہدوا فی دین اللہ، فی دین اللہ، تو اللہ کے دین کی بلندی کے لیے انہوں نے جہاد کیا۔ قولہ، یہ جو کہا وہ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اللہ کی، شاعر نے کہا کہ رحمت اللہ ثوابہ، یعنی رحمت سے مراد ثواب ہے، یہی لوگ اس کے ثواب کی امید رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یرجونا، اسے ان کے لیے رجا کو ثابت کیا ہے، کس کو؟ امید کو ثابت کیا، نہ کہ جس کی امید کی جاتی ہے اس کی کامیابی کو ثابت کیا، اس کی کامیابی کو ثابت کیا، بلکہ ان کے لیے رجا کو ثابت کیا، اس کی خبر دینے کی وجہ سے کہ وہ جانتے ہیں کہ عمل جو ہے اجر کا سبب نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کہ عمل اجر کا سبب نہیں ہے، بے شک وہ تو
تفضل کے طریقے پر ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اس نے اس کے اوپر اجر رکھا، اس نے اس کے اوپر، تو وہ امید رکھتے ہیں اللہ کے ثواب کی، امید رکھتے ہیں اللہ کے ثواب کی، یہ امید ہے کہ ان کے لیے امید ثابت، اپنے لیے امید ثابت کی ہے، کیا ثابت کیا؟ اور ان کے لیے امید ثابت کی، کامیابی کس کے ساتھ؟ بالمرجو، امید، جس کی امید کی جاتی ہے اس کی کامیابی کی نہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ عمل اجر کا سبب نہیں ہے، وہ تو اللہ کا فضل ہے، وہ اللہ عز و جل کا فضل ہے کہ وہ جو ہے عمل قبول کر کے ثواب عطا فرما دیتا، ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ طریقہ تفضل ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ ان کی کامیابی میں اشتباہ ہے، کیا ہے؟ کامیابی ہونے میں شبہ ہے، بس کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی، اس لیے یہی لوگ اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہیں، اپنے رب کے ثواب کے، جہاد کیا، ایمان لائی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا دین کو بلند کرنے کے لیے، اور اس کے ثواب کی امید رکھتے ہیں کہ امید ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا عمل اجر کا سبب نہیں ہے، وہی عمل ہوتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے، وہ اپنے فضل سے قبول فرماتا ہے اور اس پہ اجر عطا فرماتا ہے، اس لیے کہ عمل کی کامیابی میں کیا ہے؟ شبہ ہے، کیا ہے؟ اشتباہ ہے کہ وہ کامیاب بھی ہوا ہے کہ نہیں، کہ وہ اپنی اس میں کامیابی ہوئے ہیں یا نہیں۔ یہاں دیکھیں رحمت اللہ کیا لکھا؟ گولتا آدریاں، یہاں گولتا ہے، گولتا نہیں لکھی گئی، یہ تو تختی والی تے لکھی ہوئی ہے، رحمت اللہ یہ لکھی ہوئی ہے، تو کہتے ہیں کہ رحمت اس جگہ بتا لکھی گئی، کس کے ساتھ؟ یہ اس کی لغت پر جاری کرنے کی وجہ سے ہے جو تائے تنیس پر بتا، تا کے ساتھ وقف کرتے ہیں، تائے تنیس پر تا کے ساتھ ہی وقف کرتے ہیں، یہ اس کی لغت پر جاری کرنے کے لیے لکھا گیا، اس کی، اور رہا اس کے حال کا اعتبار وصل میں، یعنی وصل میں اس کا حالت کا اعتبار، وہ قرآن پاک میں 7 جگہوں میں ہے، کتنی؟ وصل کا، وہ تو ہے کہ وقف کی حالت میں تائے تنیس کے ساتھ لکھی گئی ہے، لیکن 7 جگہوں میں وصل میں بھی کتنی؟ یہ ملا کر پڑھی جاتی ہے، تو لکھی گئی ہے جمع میں بتا، جمیع میں تا کے ساتھ ہی لکھا گیا، جمیع میں تا کے ساتھ، 7 جگہوں میں قرآن پاک میں یہ تا کے ساتھ ہی لکھی گئی اور ملا کے پڑھی جاتی ہے۔ نمبر 1 ان رحمت اللہ، دیکھو یہاں بھی ملا کے پڑھی گئی رحمت اللہ، وسو ہود میں رحمت اللہ وبرکاتہ، سو مریم میں رحمت ربک، روم میں فانظر الی آثار رحمت اللہ، اور سو زخرف میں ہم یقسمون رحمت ربک، اور ورحمت ربک خیر، تو یہ 7 جگہیں ہیں جہاں یہ تا ہے اور ملا کے پڑھی جا رہی ہے، ملا کے پڑھی جا رہی ہیں۔ ثوابہ، جو شارح نے یہاں رحمت کی تشریح ثواب سے کی، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کی رحمت سے اللہ کے ثواب کی امید رکھتے ہیں، اللہ کے، اشارۃ الی ان المراد من رحمت اسرها لا عینها، یہ ثواب سے تشریح کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رحمت سے مراد عین رحمت نہیں، رحمت سے مراد رحمت کا اثر ہے، وہ تو ناممکن ہے رحمت کا عین، رحمت کا، اس لیے مراد رحمت کا اثر، وہ کیا ہے؟ ثواب، رحمت کا اثر، کیوں؟ لأنه لا يتصور، کیونکہ رحمت کا عین تو متصور ہی نہیں ہوتا، رحمت کا، کہ رجاء عین الرحمہ، عین رحمت کی امید تو متصور ہی نہیں ہوتی، تو عین رحمت کی امید کا تو خیال ہی نہیں کیا جا سکتا، وہ رحمت تو ہی صفت اللہ، وہ تو اللہ کی صفت ہے، رحیم کون ہے؟ رحمان کون ہے؟ تو عین رحمت مل جائے گی، نعوذ باللہ من ذالک، تو سوچ بھی نہیں سکتے،
تو اللہ سے ایک لمحہ بھی نہیں جدا مان سکتے. اللہ کی رحمت، ٹھیک ہے، عین رحمت تو اللہ کی صفت ہے، تو اس رحمت کا اثر ثواب ہے. اس لیے شارح نے یہاں رحمت کی وضاحت ثواب سے کی. سمجھ آ گئی اس کی؟ آگے میں للمؤمنین، تو اللہ بخشنے والا کن کو؟ مومنین کو. اور یہاں شارح نے اشارہ کیا جو اس کا متعلق ہے وہ معین ہے. متعلق معین، کلام کے قرینے کے ساتھ جو اس کا متعلق معین ہے اس کے حذف کی طرف شارح نے اشارہ کر دیا. اس کی طرف اب کلام پیچھے چل رہا ہے مومنین ہے، ٹھیک ہے، تو مومنین ہی پہ اللہ بخشنے والا ادھر جو ذکر ہو رہا ہے پیچھے. تو سیاق کلام جو ہے اس کے قرینے سے معنی جو ہے اس کا یہ متعلق جو ہے معین ہے، متعلق، تو اس کے حذف کی طرف شارح نے اشارہ کر دیا واللہ غفور للمؤمنین، اور اللہ جو معین ہے وہ مومنین، اللہ مومنین کو بخشنے، تو اب اس کا تعلق غفور ان سے ہے. پس فلا یرد توہم انہ حذف لتعمیمی، پس یہ وہم وارد نہ ہو، یہ خیال توہم انہ، اس کا خیال وارد نہ ہو، یہ وہم نہ آئے کہ یہ تو تعمیم کے لیے حذف ہے. کس کے لیے؟ اللہ سب کو بخشنے والا ہے، یہاں کا خاص ہے، مومنین کو بخشنے والا ہے. کس کو؟ پس فتناول الکفار ایدن، تو پس یہ سارے کافروں کو بھی شامل ہو جائے گا جیسے گزر چکا. تو ہاکذا بیان فی قولی بہم، نہیں، بلکہ یہاں خاص مومنین مراد ہے، ہر کافر کو یہ شامل نہیں ہے. رحیم بہم، جیسے ان پہ رحم فرمانے والا ہے، ان پہ، اس سے بھی مومنین ہی مراد ہے. یعنی اس کا بھی متعلق، یہ بھی متعلق ہے کس کے؟ رحیم ان کے، اور اس سے مراد کون ہے؟ مومنین کے. ضمیر لوٹ رہی ہے مومنین کی طرف. اللہ عز و جل فرماتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون. یسألونک عن الخمر والمیسر، القماری، اور القمار ما حکمہما، وہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، ٹھیک ہے. قمار میں سے جوا، جوا اور جوئے کا ان دونوں کا کیا حکم ہے؟ ان دونوں کا، ان کے متعلق، یعنی شراب اور جوئے اور ان دونوں کا حکم کیا ہے اس کے متعلق پوچھتے ہیں. اس کے قل لہم، پھر خطاب کیوں کہ انہی کو جو پوچھ رہے ہیں، کہہ دو ان کو محبوب، فیہما، ان دونوں میں، یعنی شراب اور جوئے میں، ای فی تعاتیہما، یعنی ان دونوں کے لینے میں، ان دونوں کے، ہاں، اسم کبیر، عظیم کبیر، اس پہ بڑا گناہ ہے، بڑا. وفی قرات بالمثلثہ، تو ایک قرات میں یہ مثلثہ کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ مثلثہ کے ساتھ ہے. یعنی کبیر کثیر، مثلثہ تین نقطے سا کے، تو یہ ایک قرات میں ہے اسم کثیر، یہاں اسم کبیر. لما یحصل بسببها من المخاصبہ والمشاتمہ وقول الفاش، کیوں اس میں بڑا گناہ ہے؟ کیونکہ ان دونوں کے سبب لڑائی، ٹھیک ہے، لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ اور بری باتیں حاصل ہوتی ہیں، بری باتیں. وہ منافع للناس، اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں، لوگوں کے لیے. لذت باللذت والفرح فی الخمر، یعنی لذت، ٹیسٹ اور خوشی کے ساتھ کس میں؟ شراب میں. تو شراب میں لذت ہے، ٹھیک ہے، فرحت ہے، یہ. وَإِصَابَةُ الْمَالِ، اور مال کا پہنچنا، بلا قد فی المیسر، جوئے میں، بغیر محنت کے، بغیر مال کا مل جانا جوئے میں. وَإِثْمُهُمَا، ان دونوں کا گناہ، أَيْ مَا يُنشَأُ عَنْهُمَا من المفاضہ، جو ان سے خراب چیزیں پیدا ہوتی ہیں، جو ان سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، وہ اکبر و اعظم من نفعہما، اکبر و اعظم من نفعہما، ان دونوں کے نفع سے زیادہ بڑی ہیں، ان دونوں کے زیادہ بڑی ہیں. واللہ تعالی اعلم بالصواب.